السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم معزز ساتھیو، ذکر، دعا، اس کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں کچھ ہفتوں سے، اور اسی میں ہماری روزمرہ زندگی میں 5 وقت کی نماز ہمارے گناہوں کی مغفرت کا کتنا بڑا یہ ذریعہ اور کتنا بڑا اہم سبب ہے، اس کے بارے میں مختلف دلیلوں کی روشنی میں بہت مختصر طریقے سے پچھلے درس میں آپ لوگوں نے سنا ہے. تو آئیے اسی پر ہم اکتفا نہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ہر طرح کا جو بھی طریقہ اور جو بھی سبب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس کو ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں. پچھلا درس اگر آپ کو یاد ہے تو بہت خوشی کی بات ہے، اگر ذہن میں نہیں ہے تو اب اس آڈیو کے سننے کے بعد کبھی آپ نماز نہیں چھوڑیں گے. یہ میں نے عنوان رکھا ہے اور گروپ میں بھیج دیا ہے، اس کو ضرور سن لینا. اس کے اندر ہم نے آخری سلام تک یعنی تشہد میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں اور درود جو پڑھتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتلایا تھا. اسی میں ایک بات یہ بھی جان لیں کہ تشہد میں التحیات یہ تو رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور کئی سارے علماء کے نزدیک مختلف حدیثوں کی روشنی میں درود کا پڑھنا بھی رکن ہے اور بعض اسے واجب کہتے ہیں. لیکن اس کے بعد بہت سارے لوگ ہمارے ربنا آتنا پڑھ کے سلام پھیر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 5-6 سے زیادہ دعائیں ثابت ہیں، اور ان دعاؤں پر آپ اگر غور کریں گے تو ان میں گناہوں کی مغفرت کا ذکر ہے. کن دعاؤں کے بارے میں؟ تشہد میں التحیات و درود کے بعد پڑھی جانے والی جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ان دعاؤں کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں جو کچھ ہم دعائیں پڑھتے ہیں ان میں اکثر دعاؤں میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں پڑھنا ہمیں سکھایا ہے ان میں اکثر دعاؤں میں ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذکر ہے. مشہور دعا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. کیا ہے یہ؟ مکمل اپنے گناہوں کی مغفرت اور اپنا اعتراف ہے کہ یا اللہ میں نے میری جان پر ظلم کیا، میں نے تو مجھے پوری طرح سے معاف کر دے. اگر تو معاف نہیں کرے گا، تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا، میں تو بڑے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ کون سی دعا ہے؟ ہمارے بابا آدم و حوا علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اسی آیت سے سمجھیے کہ گویا کہ وہ مفہوم اس دعا کے اندر. اس کے علاوہ اور جو دعائیں ہیں، اب ہر ایک دعا کو میں ذکر نہیں کر سکتا، لیکن ایک مرتبہ آپ حصن المسلم جس کتاب کا میں نے اس سے پہلے حوالہ دیا ہے آپ لوگوں کو، اٹھا کر دیکھیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں. اردو میں ہے، ہندی میں ہے، تیلگو میں ہے، انگلش میں ہے، کئی ساری زبانوں میں ہے وہ کتاب، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جس کو چاہیے پی ڈی ایف کی شکل میں یا پھر ایپ کی شکل میں تو آپ پلے اسٹور میں دیکھیں، موجود ہے الحمدللہ. سلام پھیرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ دعائیں سکھائی ہیں، اور سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہم میں سے بہت سارے لوگ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں نمازوں سے. لیکن ایک مرتبہ ذرا غور کریں آج کے اس درس کے بعد کہ آپ کبھی کبھار کچھ کام آ گیا، کچھ مجبوری آ گئی، جلدی نکل جانا پڑا، الگ بات ہے، لیکن روزانہ اگر اس کی عادت بنا لی ہے کہ سلام پھیرتے ہی بس نکل بھاگ جانا ہے تو آپ سوچیے اپنے آپ کو کتنے سارے خیر و بھلائی سے محروم کر رہے ہیں. سلام پھیرنے کے فوراً بعد استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر اس کے بعد میں ابھی تفصیل نہیں بتا رہا ہوں، صرف آپ کے ذہن میں آنے کے لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں، ورنہ یہ جو صرف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سلام پھیرنے کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ اس کے پڑھنے کا ذکر آتا ہے الگ الگ. ایک مرتبہ تو انفرادی طور پر، اور ایک مرتبہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر، لا حول ولا قوة الا بالله، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون. یہاں تک ان دعاؤں کے الفاظ پر، پھر ان کے معانی پر اگر آپ غور کریں میرے بھائیوں، توحید ہی توحید ہے، شرک سے پوری طرح سے بیزارگی ہے. اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ہمارا پختہ ایمان، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا گویا کہ ایک طرح سے عہد ہے. ان معانی پر بھی آپ غور کرنے کی کوشش کرتے رہیں.
اسی بیچ میں ایک دعا ہے، بعض علماء نے سلام سے پہلے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن کئی سارے ائمہ علماء نماز کے بعد میں ہی اس کو ذکر کرتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ثابت دعا ہے، رب اعنی یا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس دعا پر بھی غور کریں، اس کے معانی پر غور کریں۔ جی چاہے گا کہ میں زندگی بھر یہی دعا پڑھتا رہوں، اس لیے کہ ہماری دنیا میں کوئی بھی کام اللہ کی مدد کے بغیر ہو سکتا ہے۔ اللہم، اے اللہ، ربی، یا اے میرے پروردگار، اعنی، تو میری مدد فرما، علی ذکرک، میں تیرا ذکر کرتا رہوں ہمیشہ، وہ شکری کا، تیرا شکر بجا لاتا رہوں ہمیشہ، وہ حسن عبادتک، اور تیری عبادت بہت اچھے طریقے سے کرتا رہوں، اس میں تو میری مدد فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے۔ اب اس کے بعد میرے بھائیوں، تسبیحات، اس کے بعد کیا ہے؟ تسبیحات۔ ذرا اس پر توجہ دیجیے، اس کے اندر ڈھیر سارے خزانے آپ کے لیے ہیں، ڈھیر سارے، اور ان تسبیحات سے بہت سے لوگ بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے سارے خزانوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی روپیے، کرنسی، ریال، ڈالر وغیرہ کے کمانے کے پیچھے سارا کچھ لگا دے رہے ہیں، لیکن وہ خزانے جو ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا کر سکتی ہیں، آخرت میں ہمیں کامیابی دلا سکتی ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، ایسا نہ کریں۔ اب سنیے ان فضیلتوں کو اور ان اجر و ثواب کی باتوں کو صحیح حدیثوں کی روشنی میں، اور ان کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ پہلی بات، تسبیحات میں جو کہا ہوں تو کیا چیزیں؟ عام طور پر تسبیحات کہتے ہیں تو 4 الفاظ آتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ 4 کلمات، یہ 4 کلمات جو خاص کر نمازوں کے بعد ہم کہتے ہیں، تسبیحات سے مراد یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان کو پڑھنے کے 5 طریقے ہیں جو صحیح حدیث سے آئے ہوئے ہیں، ان کی فضیلتوں کے ساتھ میں بتاؤں گا، پوری توجہ کے ساتھ سننا، اچھی طرح سے یاد رکھنا۔ کتنے طریقے آئے ہوئے ہیں؟ تو آپ ہر نماز کے بعد 5 طریقے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 5 میں سے، یہ 5 طریقے کس کے کہہ رہا ہوں میں؟ تسبیحات کے۔ کس کے؟ ہاں، ایک وقت میں ان 5 میں سے کوئی ایک اپنائیں گے تو کافی ہے، لیکن آپ اپنی زندگی میں کبھی ایک طریقہ، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، کبھی چوتھا، کبھی 5واں، اس طرح سے عمل میں لائیے۔ سمجھ گئے ہیں نا؟ اب میں پہلے مختصر طریقے سے وہ 5 کیا ہیں طریقے وہ بتا دیتا ہوں، پھر ہر ایک کی فضیلتوں کا ذکر کرتا ہوں جو صحیح حدیثوں میں ذکر ہے۔ پہلا طریقہ میرے بھائیوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 3۔ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، کتنے ہو گئے؟ 99 ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کر کے 100 پورا کریں۔ یہ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ آئی سمجھ میں بات؟ 100 پورے ہو گئے، لیکن لا الہ الا اللہ کے بغیر ہی۔ کیوں؟ اللہ اکبر کو ہم نے ایک بڑھا دیا، 34 کر دیا ہے نا؟ ہم نے نہیں بڑھایا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میں دلیلیں ابھی سناتا ہوں، یاد رکھیں۔ کتنے طریقے سن لیے آپ نے؟ تیسرا طریقہ ہے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ 99۔ یہ تیسرا طریقہ۔ اور چوتھا طریقہ ہے اللہ 10 بار، الحمدللہ 10 بار، اللہ اکبر 10 بار، کتنے ہو گئے؟ 30 ہو گئے۔ 4 طریقے ذہن میں۔ 5واں طریقہ ہے سبحان اللہ 25 بار، الحمدللہ 25 بار، اللہ اکبر 25 بار، لا الہ الا اللہ 25 بار۔ 5 طریقے ہو گئے، یاد رہیں گے آپ کو؟ پھر میں مختصراً دہرا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ فرض نمازوں کے بعد مختلف جو قسم کے اذکار ہیں، ان میں سے تسبیحات ہیں۔ تسبیحات کا مطلب سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور ان تسبیحات کے 5 طریقے ہیں۔ ایک وقت میں ایک طریقہ اپنانا چاہیے، لیکن اپنی زندگی کے الگ الگ وقتوں میں الگ الگ طریقہ اپنانا زیادہ بہتر ہے۔ اس میں ہمارے لیے کئی ساری خیر و برکتیں ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے
کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، 99 ہو گئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایک بار کہیں تو 100 پورے ہو جائیں گے. یہ ایک. دوسرا طریقہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار. تیسرا طریقہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، یہ ٹوٹل 99 ہو. چوتھا طریقہ سبحان اللہ 10 بار، الحمدللہ 10 بار، اللہ اکبر 10 بار، ٹوٹل 30 ہو جائے. پانچواں طریقہ سبحان اللہ 25 بار، الحمدللہ 25 بار، اللہ اکبر 25 بار، لا الہ الا اللہ 25 بار. کتنے طریقے ہو گئے؟ یہ 5 طریقے ہیں میرے بھائیوں. اور جیسے میں نے بتایا کہ پانچوں ایک وقت میں نہیں کرنا ہے، ایک وقت میں کوئی ایک طریقہ، لیکن اپنے الگ الگ نمازوں میں. اب اگر آپ چاہیں تو روزانہ 5 نمازوں میں یہ 5 طریقے اپنائیں، مشکل نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن ایک وقت میں. اب جو سب سے پہلے ہم نے سنایا نا، کیا پہلا طریقہ تسبیحات کا 33 33 33 لا الہ الا اللہ کے ساتھ 100 پورا کرنا. اس کی فضیلت میں صحیح مسلم شریف کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تو بھی معاف ہو جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غور کیا آپ نے؟ گناہوں کی معافی ہی کی خوشخبری ہے نا. کتنے گناہ؟ کتنے گناہ؟ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو معاف ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یہ ایک فضیلت. اور دوسری جو تھی وہ کیا ہے؟ بتائیں جلدی. 33 33 34. دوسرا طریقہ اس کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معقبات، یعنی فرض نمازوں کے پیچھے، فرض نمازوں کے بعد پڑھنے والے اذکار، لا یخیب قائلہن او فاعلہن دبر کل صلاۃ مکتوبہ. ہر فرض نماز کے بعد ان تسبیحات کا کہنے والا، یہ تسبیح کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں ہوگا، کبھی گھاٹے میں نہیں پڑے گا. اللہ اکبر. غور کریں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یخیب قائلہن کہہ رہے ہیں کہ وہ کبھی گھاٹے میں اور خسارے میں نہیں پڑے گا. تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. اب آئیے تیسرا طریقہ 33 بار 33 بار 33 بار کل 99. اس کے بارے میں مختلف قسم کی فضیلتیں ثابت ہیں. کتنی فضیلتیں ثابت ہیں؟ مختلف فضیلتیں ثابت ہیں اس سلسلے میں. مثال کے طور پر مسلم شریف کی حدیث نمبر 595 دیکھیں گے. اونچے درجات، اونچے درجات. آپ ذرا غور کیجئے، معافی چاہتا ہوں میں ڈسٹرب کرنے کے لیے. ادھر طرف میں کتنی جگہ ہے، لیکن آپ لوگوں نے راستہ بھی روک رکھا ہے اور اس جگہ کو فل بھی نہیں کر رہے ہیں. پلیز کچھ طریقہ آپ لوگ خود سوچئے نا، مجھے بیچ میں ڈسٹرب کا موقع نہ ملے. اور ہم ریکارڈ بھی کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے. اب اس میں یہ باتیں روک بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے. تیسرا طریقہ ٹوٹل 99 33 33 33. اس کے بارے میں کئی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں، کئی فضیلتیں. نمبر 1 مسلم شریف کی حدیث کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. حدیث نمبر 595 اونچے درجات، الدرجات العلا، اونچے درجات اور ہمیشہ کی نعمتیں. اونچے درجات اور ہمیشہ کی نعمتیں بالدرجات العلا والنعیم المقیم. اور اس کے علاوہ نمازوں کی ادائیگی کے برابر ثواب، روزے رکھنے کے برابر کا ثواب، صدقہ خیرات کرنے کے برابر کا ثواب، غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر کا ثواب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ یہ حال تو ہمارا ہے کہ نماز ہی چھوڑ رہے ہیں. اور یہ جو فضیلت بتائی جا رہی ہے نماز کے بعد کے اس ذکر کی جو 33 33 33 بار کرنا ہے. کتنی فضیلتیں سنی آپ نے، یاد ہے؟ بلند درجات، ہمیشہ کی نعمتیں، نمازوں کے برابر ثواب، روزوں کے برابر ثواب، صدقہ خیرات کے برابر ثواب، غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب. کتنے ہو گئے؟ آئیے صحیح بخاری حدیث نمبر 843 میں ہے حج کرنے کے برابر ثواب، عمرہ کرنے کے برابر ثواب، جہاد کرنے کے برابر ثواب. کتنے ہو گئے؟ ٹوٹل 9 ہو گئے. بھول گئے آپ.
پھر ایک بار دہرا دوں تاکہ یاد رہے آپ لوگوں کو. اونچے درجات، ہمیشہ کی نعمتیں، نماز کے برابر ثواب، روزوں کے برابر ثواب، صدقہ خیرات کے برابر ثواب، غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب، حج کرنے کے برابر کا ثواب، عمرہ کرنے کے برابر کا ثواب، جہاد کرنے کے برابر کا ثواب. اور میں نے حوالہ بھی دے دیا، صحیح مسلم حدیث نمبر 595، صحیح بخاری حدیث نمبر 843. غور کیجئے، اتنے بڑے اجر و ثواب سے آپ محروم ہو جاتے ہیں اگر فرض نمازوں کے بعد فوراً چلے جاتے ہیں اور ذکر نہیں کرتے ہیں تو. اب آئیے میرے بھائیوں، میں نے صرف یاد رہنے کے لیے آپ کو فضیلتیں سنائی ہیں، پوری حدیث کا ترجمہ نہیں سنایا. کبھی یاد دلائیے، سنائیں گے صحابہ کو کیسا شوق ہوتا تھا نیکیاں اور اجر و ثواب کمانے کا، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے. کوئی اور نیکیوں میں بڑھ گیا تو اس تک پہنچنے کی کیسی ان کو بے پناہ محبت ہوتی تھی. یہ جو میں فضیلتیں بتایا ہوں، اس سلسلے کی جو حدیث آئی ہوئی ہے اس کے اندر یہ پوری کہانیاں ہیں، لیکن انشاءاللہ کسی اور موقع پر. لیکن چوتھا طریقہ تسبیحات کا کیا بتایا تھا؟ اشارے سے کچھ سمجھ رہے ہیں نا؟ سبحان اللہ 10 بار، الحمدللہ 10 بار، اللہ اکبر 10 بار. اس کی فضیلت میں میرے بھائیوں کیا آیا ہوا ہے؟ اس کی فضیلت میں ہے جنت میں داخلہ. جنت میں داخلہ، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی بیان فرمائی کہ 2 خوبیاں ایسی ہیں جو ان کو ادا کر لے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ اکبر. ایک ان خوبیوں میں سے فرض نمازوں کے بعد 10 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر کچھ حصہ سنا رہا ہوں تاکہ شوق بڑھے ہمارے میں. وہ ہے تو بہت آسان لیکن کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. عجیب 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 ہے نا. 2 باتیں ایسی ہیں کہ جو ان پر عمل کر لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور وہ ہے بھی کرنے کے لیے بہت آسان لیکن کرنے والے بہت کم ہیں. ایک فائدہ تو جنت میں داخلہ مل گیا. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ 5 نمازوں کے مل کر عدد میں یہ 150 ہو جائیں گے، ہے نا؟ 3 5 15 30 5 150. ایک نماز کے بعد 30 بار کہنا ہے نا ٹوٹل. 5 نماز کے بعد 150 ہو جائیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ترازو میں یہ 1500 ہوں گے. قیامت کے دن ترازو میں 1500 ہوں گے. اتنی بڑی نیکیاں ہے، اتنی بڑی نیکیاں ہے. اب کون ہے عقل مند آدمی جو اس کو چھوڑ دے؟ جب یہ بات سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کو بھی بہت آسان لگا. وہ تو ایسی نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے، لیکن ان کو تعجب ہوا اللہ کے رسول کی بات پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً یہ چیز تو بہت آسان ہے، اس طرح سے جنت میں داخلہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے یہ جو فرمایا کہ بہت کم لوگ ہیں کرنے والے، کیوں یہ فرمایا؟ یہ ہے ہی آسان تو کرنے والے کیوں ہیں؟ بہت زیادہ ہونے چاہیے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ جب ان الشیطان یأتی احدکم وهو فی صلاته فیقول اذکر کذا اذکر کذا، شیطان نماز میں ہی اس کو اتنے سارے بہکاوے میں، اتنے سارے وسوسے میں ڈالتا ہے کہ نماز کے بعد اس کو کئی کام یاد آ جاتے ہیں اور یہ سارا ذکر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. ایسے ہی ہے نا ہمارا حال، لیکن کتنا آسان ہے اور جنت میں داخلہ کتنا بہترین ہے. آئیے اب آخری طریقہ کیا ہے؟ 25 کے بارے میں. اس کے بارے میں واضح طور پر کوئی فضیلت تو میرے علم میں نہیں ہے. جو کچھ حدیثیں اس بارے میں نے پڑھی ہیں ان میں ابھی جس طرح سے فضیلتیں بیان کیا ہوں نا میں، اس طرح کی فضیلتیں نظر نہیں آئی مجھے. نہیں ہے میں نہیں کہوں گا،
میرے علم میں نہیں آئی، مجھے نظر نہیں آئی. لیکن ایک بات ضرور ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں بہت پسند کیا ہے اور صحابہ کو اس کے بارے میں خصوصی طور پر توجہ بھی دلائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اہتمام، خصوصی توجہ دلانا، یہ بذات خود ایک بہت بڑی فضیلت اور ایک بہت بڑا اچھا کام. تو اب سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ شروع میں تو کچھ اذکار میں نے تیزی کے ساتھ پڑھ کر سنا دیے، پھر اس کے بعد تسبیحات کے بارے میں کہا اور ان کی فضیلتیں بیان کی. لیکن کہیں آپ کچھ اور سنیں گے تو کنفیوز نہ ہو جائے. ایک اور بات بتاتا ہوں. تسبیحات کے کتنے طریقے آپ نے سنے؟ کیا ایک وقت میں ان پانچوں کو عمل میں لانا ہے؟ نہیں، کسی ایک کو عمل میں لانا ہے. لیکن ان پانچوں میں سے ہر ایک کو الگ الگ وقتوں میں ہم عمل کرتے رہے. بعض علماء نے ایک حدیث کی روشنی میں چھٹا ایک طریقہ بھی بتایا ہے، لیکن کچھ دوسرے علماء اور ائمہ حدیث نے اس کو شاذ قرار دیا. لیکن میں آپ کے سامنے صرف ذکر کر رہا ہوں تاکہ کل کے دن کہیں آپ سنیں گے تو یہ نہ سمجھیں کہ ارے اب تو یہ ایک چھٹا طریقہ بتائے ہیں صاحب، لیکن اس دن ہم کو مول صاحب بتائے تھے، نصیر صاحب 5 ہی بتائے ہیں کر کے کنفیوز نہ ہو. کیا ہے چھٹا؟ سبحان اللہ 11 بار، الحمدللہ 11 بار، اللہ اکبر 11، ٹوٹل 33. یہ ایک طریقہ علماء نے ذکر کیا ہے، کچھ حدیثیں اس سلسلے میں ذکر کرتے ہیں. تو نماز کے بعد کے اذکار ہو گئے؟ ہاں، نماز کے بعد سارے اذکار ختم ہو گئے؟ نہیں ہوئے میرے بھائیوں. تسبیحات کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شاید کچھ نئی باتیں ہوں گی، تو ذرا میں نے تسلی سے بتا دی. اس کے بعد ایک اور ہے جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آیت الکرسی. اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. بلکہ ایک مسلمان کی زندگی میں روزانہ دن اور رات میں ٹوٹل کتنی بار پڑھنا ہے آیت الکرسی؟ ٹوٹل دن اور رات میں 8 بار پڑھنا ہے. کتنی بار؟ 5 بار تو فرض نمازوں کے بعد، 5 بار تو فرض نمازوں کے بعد. باقی جو 3 ہے ان میں سے ایک ہے سونے سے پہلے، باقی 2 ہے صبح اور شام کے اذکار میں. لیکن ہماری گفتگو چل رہی ہے فرض نماز کے بعد کے اذکار، تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کے جنت میں داخل ہونے کے لیے سوائے اس کی موت کے کوئی چیز آڑ نہیں ہے، کوئی چیز آڑ نہیں ہے. اور فرض نمازوں کے بعد قل هو اللہ احد والی پوری صورت جسے ہم سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق والی پوری صورت جسے سورۃ الفلق کہتے ہیں، قل اعوذ برب الناس والی پوری صورت جسے ہم سورۃ الناس کہتے ہیں، اس کو بھی ایک ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے. اور اگر صبح و شام کے اذکار کوئی فجر بعد مغرب بعد کرتا ہے اور وہ 3 بار پڑھ لے، یا فجر اور عصر بعد پڑھتا ہے اور وہ 3 بار پڑھ لے، صرف فجر اور عصر کے بعد یا فجر اور مغرب کے بعد جب وہ اذکار بھی کرتا ہے صبح و شام کے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک اور بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت فضیلت میں نے تلاش کیا تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو صحیح الترغیب والترہیب ہے، صحیح الترغیب والترہیب ہے، اس کے اندر حدیث نمبر 472 سے 477 تک کی حدیثوں میں 9 فائدے ذکر کیے گئے. کتنے؟ بتا دو آج ہی یا کل کے لیے رکھو، اگلی بار کے لیے؟ ہاں، ہمت ہے سننے کی؟ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. تسبیحات میں سے 33 ٹوٹل 99 کی ایک فضیلت میں 9 باتیں سن چکے ہیں، وہ الگ ہے. اور ابھی جو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ہر فجر کی نماز کے بعد 10 بار، مغرب کی نماز کے بعد 10 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت. ایک اور روایت میں بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر.
یہ والی دعا تو سن چکے ہیں کئی مرتبہ نا. درمیان میں بیدہ الخیر یا یحیی و یمیت کے الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں بعض روایتوں میں. اب جو شخص صبح 10 بار پڑھے اور شام مغرب کے بعد 10 بار پڑھے، فجر بعد 10 بار، مغرب کے بعد 10 بار، کتنے فائدے اس کو؟ 9 فائدے ملنے والے ہیں. کتنے؟ اللہ اکبر. ہر فائدہ اپنی جگہ بہت بڑی دولت ہے. پہلا فائدہ 10 مومن غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب. نمبر 2 فائدہ 10 ایسی نیکیاں اس کے لیے اللہ رب العالمین لکھے گا جن کو موجبات کہا، یعنی جنت میں پہنچانے والی. تیسرا فائدہ اللہ اس سے 10 ایسے گناہوں کو مٹا دے گا جو اسے جہنم میں پہنچانے والے ہیں. اور چوتھا فائدہ اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کرے گا. اور 5واں فائدہ صبح پڑھے تو شام تک، شام پڑھے تو صبح تک، یعنی فجر میں پڑھے تو مغرب تک، مغرب بعد پڑھے تو صبح فجر تک شیطان سے اس کی حفاظت کی جائے گی. اور 6واں فائدہ ہر طرح کے مکروہ سے اس کو بچا لیا جائے گا. 7واں فائدہ اس دن شرک کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. اور 8واں فائدہ اگر وہ شام میں پڑھ لیتا ہے مغرب کے بعد، صبح تک اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی ہتھیاروں سے مسلح، ہتھیاروں سے لیس فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. اور 9واں فائدہ ہے اس دن جو شخص پڑھے، جس دن وہ پڑھے تو اس دن اس سے بڑھ کر افضل کسی اور کا عمل نہیں ہوگا. اگر آپ نے توجہ سے سنی ہے یہ باتیں، 9 فضیلتیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک الحمد للہ کل شیء قدیر کی، ہر ایک فائدہ اتنا عظیم ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی زندگی لگا سکتے ہیں. اور یہ پڑھنے میں آپ کو 5 منٹ کیا بلکہ 2-3 منٹ بھی نہیں لگیں گے. اور کتنی عظیم فائدے ہیں، غور کریں. اللہ مجھے آپ کو سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.